بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک شام کے کسی دور دراز گاؤں میں ایک نیک نوجوان رہا کرتا تھا۔ وہ لڑکا بہت ہی نیک تھا۔ اس نے اپنے گھر پہ ایک بولنے والا طوطا پال رکھا تھا۔ وہ طوطا ہر وقت پنجرے میں بند رہتا تھا، لیکن اپنے مالک سے بہت خوش تھا۔ وہ پیارا سا طوطا اپنے مالک کا وفادار طوطا تھا۔ وہ نوجوان صبح سویرے اٹھ کر طوطے سے ڈھیر ساری باتیں کرتا اور اس کو دانا ڈالتا اور پھر کام پر چلا جاتا۔ جب شام ہوتی تو وہ سیدھا اپنے طوطے کے پاس آتا، طوطے کو کھانا کھلاتا اور اس کی دیکھ بھال کرتا، اور طوطا اپنے مالک سے بہت پیار کرتا تھا اور مالک کو بھی طوطے سے بہت محبت تھی۔ طوطے کا مالک جب گھر سے باہر ہوتا تو طوطا گھر میں بہت اداس رہتا۔ بہت عرصہ ایسے ہی چلتا رہا۔ پھر اس نیک نوجوان نے شادی کر لی اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ الگ کمرے میں رہنے لگا، اور طوطا گھر کے صحن میں پنجرے میں بیٹھا رہتا۔ مالک کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی طوطے کا بہت خیال رکھتی، کو دانا کھلاتی، پانی پلاتی اور اس سے خوب باتیں کرتی۔ طوطا بھی اپنے مالک یعنی اس لڑکے کی بیوی سے گھل مل گیا تھا۔ طوطا بھی اس کے ساتھ بہت سی باتیں کرتا اور اپنا دل بہلاتا۔ یوں ہی سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس گھر میں ایک اجنبی شخص آیا، اور وہ مالک کی بیوی اس اجنبی شخص کو لے کر گھر کے کمرے میں چلی گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ طوطا یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ طوطا انسانی باتیں سمجھتا تھا اور انسان کو بھی سمجھتا تھا، تو طوطے کو یہ سب اچھا نہیں لگا۔ طوطا سوچنے لگا کہ یہ کون شخص ہے جو ہمارے گھر پر آیا ہے، اور یہ کبھی مالک کے ہوتے ہوئے تو گھر پر نہیں آیا۔ جب طوطے کے مالک آئے، اور یہ کبھی مالک کے گھر پر ہوتے ہوئے تو کبھی نہیں آیا۔ جب طوطے کے مالک کے آنے کا وقت ہوا تو اس سے پہلے وہ اجنبی شخص گھر سے چلا گیا۔ شام کو گھر پہ مالک آیا اور مالک نے اپنے طوطے کو دانا کھلایا، پانی پلایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو وہ بیچارہ کام پہ چلا گیا اور اس کی بیوی کے پاس پھر وہی اجنبی شخص آ گیا۔ یعنی روز ہی ایسا ہونے لگا کہ جب مالک گھر سے باہر چلا جاتا تو اس کی بیوی کے پاس کوئی اجنبی شخص آ جاتا اور پورا دن اس کی بیوی کے ساتھ کمرے میں بند رہتا۔ طوطا یہ سب روز دیکھ رہا تھا۔ جب وہ اجنبی گھر پر آنے لگا تھا، اس لڑکی نے طوطے کا خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا اور طوطے سے بھی باتیں نہیں کرتی تھی۔ طوطا اس بات پر بہت پریشان تھا۔ صبح جب وہ اجنبی شخص گھر آیا تو طوطا مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے اجنبی شخص، تم کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے اور روز یہاں کیوں آتے ہو؟ وہ آدمی طوطے کی باتیں سن کر بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ یہ طوطا اچھی طرح سے باتیں کر لیتا ہے۔ اس کو تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ طوطا انسانوں کی طرح باتیں کر لے گا، اور وہ عورت بھی بہت پریشان ہو گئی۔ عورت کے یہ ذہن سے نکل گیا کہ طوطا ہمیں روز دیکھتا ہے اور کسی دن اپنے مالک کو بتا دے گا تو میں اپنے شوہر کو کیا جواب دوں گی؟ لڑکی نے جواب دیا کہ یہ میرا بھائی ہے اور مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ طوطا سمجھدار تھا، سمجھ گیا کہ یہ عورت مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ سن کر وہ طوطا خاموش ہو گیا اور ان دونوں کو یہی لگا کہ طوطے نے ہماری بات پر یقین کر لیا ہے۔ اس کے بعد طوطا خاموش رہنے لگا اور سوچنے لگا کہ کیا میں اپنے مالک کو بتا دوں کہ اس کی بیوی اس کو دھوکہ دے رہی ہے؟ پھر طوطا سوچتا کہ میرے مالک کا بہت دل دکھے گا اور وہ بہت پریشان ہوگا، اور ویسے بھی جس دن طوطے نے اس اجنبی شخص سے سوال کیے تھے، اس دن کے بعد وہ اجنبی شخص اس گھر میں نہیں آیا تھا۔ اس عورت نے بھی طوطے کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا تھا۔ اب اس کی بیوی سارا دن طوطے کے ساتھ باتیں کرتی اور اس کے ساتھ وقت گزارتی، اور ایک دن اچانک پھر وہی آدمی آ گیا، اس کی بیوی کو کمرے میں لے کر چلا گیا۔ طوطے کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ جب وہ دونوں باہر آئے تو طوطا غصے سے بولا کہ میں آج اپنے مالک کو بتا کر ہی رہوں گا کہ تم دونوں کمرے میں کیا کرتے ہو۔ طوطا بیچارہ ثبوت ڈھونڈنا چاہتا تھا، وہ طوطے کو مل نہیں رہا تھا۔ جب گھر کا مالک طوطے کو دانا ڈالنے کے لیے آتا تو وہ مکار عورت بھی پیچھے آ کر کھڑی ہو جاتی، اس لیے وہ طوطا اپنے مالک کو کچھ بھی نہیں بتاتا تھا۔ لیکن آج طوطے کا صبر ٹوٹ چکا تھا اور طوطا بنا ثبوت کے ہی بول پڑا۔ وہ اجنبی شخص کہنے لگا کہ تم فکر نہ کرو، تمہارا بندوبست ہم ابھی کر دیتے ہیں۔ وہ عورت کمرے سے ایک تھیلا لے کر آئی اور طوطے کو پنجرے سے نکال لیا اور اس تھیلے میں ڈالنے لگی۔ طوطے نے بہت شور مچایا اور بہت منتیں کی کہ مجھے نہ مارو، لیکن اس عورت نے طوطے کو تھیلے میں ڈال دیا اور اس اجنبی شخص سے کہا کہ اس کو ویران جگہ پر لے جاؤ اور مار ڈالو۔ اب وہ اجنبی شخص اس طوطے کو تھیلے میں ڈال کر لے جانے لگا۔ طوطا اب بیگ میں بند بیٹھ کر سوچنے لگا کہ کاش وہ انسانوں کی طرح باتیں نہ کرتا تو آج
آج وہ بے بسی کی موت نہ مرتا۔ دراصل اس مالک کی بیوی بدکار نکلی تھی۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ طوطا انسانوں کی طرح باتیں کرنا جانتا ہے۔ وہ اپنے عاشق کو اپنے میاں کی غیر موجودگی میں گھر بلاتی اور اس سے بدکاری کرتی اور اپنا منہ کالا کرتی۔ اب وہ شخص اس طوطے کو کسی ویران جگہ پر جنگل میں لے آیا اور طوطے کو باہر نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہنے لگا کہ ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اگر آج میں تمہیں نہ ماروں تو تم ہمارا یہ راز اپنے مالک کو بتا دیتے۔ طوطا کہنے لگا، میں تو خود آزادی چاہتا ہوں، اگر تم مجھے آزاد کر دو تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں دوبارہ اس پنجرے میں جاؤں؟ میں تو یہاں جنگل میں گھوم کر اپنی زندگی گزاروں گا، وہاں تو اس نے مجھے قید کر رکھا ہے اور میں اپنی کھل کر زندگی بھی نہیں گزار سکتا۔ اس شخص کو طوطے کی بات میں وزن محسوس ہوا۔ اس شخص نے طوطے کو مارنے کی بجائے طوطے کو آزاد کر دیا اور خود اپنے گھر چلا گیا۔ طوطا وہاں سے سیدھا اڑا اور اپنے گھر کی چھت کے اوپر بیٹھ گیا اور گھر کے پاس ایک درخت تھا، وہاں طوطا چھپ کر بیٹھ گیا۔ شام کو جب مالک اپنے گھر آیا، طوطے کو پنجرے میں نہ پا کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ طوطا کہاں ہے؟ بیوی بولی کہ میں نے تو طوطے کو دانا ڈالنے کے لیے پنجرے سے باہر نکالا تھا، وہ جھٹ سے اڑ گیا اور واپس نہیں آیا۔ مالک یہ سن کر بہت پریشان ہوا اور رونے لگا کہ میں تو اس طوطے کو اپنا وفادار ساتھی سمجھتا تھا اور اتنے ہی دنوں سے میں اس کو پال رہا تھا، لیکن پرندوں اور جانوروں میں کہاں وفا ہوتی ہے۔ طوطا اب باہر درخت پر بیٹھا ساری باتیں سن رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ یہ عورت کتنی بدکار اور جھوٹی ہے۔ صبح جب اس کا مالک اپنے دفتر جانے لگا تو طوطا بھی اس کے پیچھے اڑ پڑا۔ اس نے اپنے مالک کا دفتر دیکھ لیا کہ یہ میرے مالک کا دفتر ہے اور یہ دیکھ کر واپس گھر کی چھت پر اوپر آ کر بیٹھ گیا۔ طوطا اب گھر کی چھت پر چھپ کر بیٹھا تھا اور پھر سے وہی اجنبی شخص آیا اور اس کی بیوی کو لے کر کمرے میں چلا گیا۔ طوطے نے دیکھا کہ اب وہ دونوں کمرے میں چلے گئے ہیں تو طوطا وہاں سے اڑا اور سیدھا اپنے مالک کے دفتر چلا گیا۔ دفتر کے کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ مالک نے جب اپنے طوطے کو دیکھا تو کہنے لگا کہ تم کتنے بے وفا نکلے، تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ طوطا بولا، اے مالک، میں بے وفا نہیں ہوں، بلکہ آپ کے ساتھ تو کوئی بے وفائی کر رہا ہے۔ طوطا کہنے لگا کہ اے مالک، میں نے آپ کو بہت بار بتانے کی کوشش کی، لیکن مجھے آپ کی بیوی نے بتانے کا موقع ہی نہیں دیا۔ دراصل آپ کی بیوی بدکار ہے، وہ آپ کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے۔ مالک کہنے لگا کہ نہیں، میری بیوی تو بہت اچھی ہے، وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرے گی؟ طوطا کہنے لگا، مالک اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لو، میں اڑتا ہوں اور میرے پیچھے آؤ۔ طوطا وہاں سے اڑا اور گھر کی چھت کے اوپر آ کر بیٹھا۔ مالک بھی اب طوطے کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ طوطا اپنے مالک سے کہنے لگا کہ مالک، دروازہ مت کھٹکھٹانا، دیوار پار کرو اور گھر کے اندر آ جاؤ۔ مالک نے ایسا ہی کیا۔ اب طوطا اڑ کر اس دروازے پر لے گیا جہاں وہ دونوں بند تھے۔ مالک نے جب طوطے کا پیچھا کرتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر دیکھا تو اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ عشق لڑا رہی۔ اب اس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس کی بیوی وہاں سے چلی گئی۔ اب وہ شخص سمجھ چکا تھا کہ طوطے نے مجھے دھوکہ نہیں دیا تھا، دھوکہ تو مجھے میری بیوی دے رہی۔ اب اس مالک نے اپنے طوطے کو آزاد کر دیا اور کہا کہ تمہارا جہاں دل کرے وہاں اڑ جاؤ۔ طوطا کہنے لگا کہ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا اور آپ کے ساتھ ہی باتیں کروں گا، آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ اس کا مالک طوطے کو پنجرے میں بند نہیں کرتا تھا۔ طوطا آزاد گھومتا رہتا اور اپنے مالک کے ساتھ بہت سی باتیں کرتا۔ ناظرین، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا اس مشکل وقت میں اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ لیکن کوئی وفادار جانور یا وفادار پرندہ اپنے مالک کو کبھی بھی تکلیف میں یا دکھ میں نہیں چھوڑ سکتا، اور نہ ہی جانور پرندے انسانوں کی طرح بے وفائی کرتے ہیں۔